یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ممبر شریف پر جلوہ فراز جملہ علماء ملت اسلامیہ، محترم سامعین و حاضرین، صاحب خانہ، بالخصوص خلیفہ مفتی اعظم ہند قاضی شہر بنارس حضرت العلامہ الحاج غلام یاسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اور جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کی اس مبارک بزم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ٹھنڈک کا زمانہ ہے، آپ سب بہت دیر سے یہاں ظاہر ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے علماء خطبہ کو سماعت کر رہے ہیں، اور ایک بڑی معزز شخصیت اور بڑی معتبر شخصیت آپ کے درمیان حاضر ہے۔ عمر کے اس پڑاؤ میں وہ رات کے 1:30 بجے ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری مراد قاضی صاحب قبلہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، لیکن ہمارے ایاز بھائی قبلہ اور جملہ کارکنان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ حضرت کو کم سے کم رات میں نہ پریشان کریں، کیونکہ عمر کے اس پڑاؤ میں اگر وہ جلسے میں آ جاتے ہیں تو یہی بڑی بات ہے۔ لیکن خیر، ان کی موجودگی آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پرانے مبلغین کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ مجھ سے پہلے آپ نے بہت ساری قیمتی باتیں ملاحظہ کی ہوں گی، میں آپ کے علم میں کوئی خاصا اضافہ نہیں کر سکوں گا، لیکن چونکہ میں نے گڈو بھائی سے کہا بھی کہ رہنے دیجئے، رات کافی ہو گئی ہے اور بہت دیر سے تقاریر چل رہی ہیں، اب اس وقت شاید ہی لوگ کچھ بیٹھے ہوں یا سننے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ آئیے اور بولیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں، چونکہ صاحب خانہ اور جو دعوت دیتا ہے اور دعوت قبول کرنے کے بعد انسان اس کا جو ہے وہ پابند ہو جاتا ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے۔ تو خیر، چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو کچھ تھوڑی سی بات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو یہ مقبولیت کی گھڑی ہے، جلسے کا اختتام ہے۔ میں چند شعر ہمارے اور آپ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ پڑھوں؟ درود شریف پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، اور اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں۔ مولانا نوشاد صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ممبر شریف، سبھی علماء بیٹھے ہیں، لیکن یہ حضرت کا تعلق مرزا پور سے ہے، ایک ادارے سے، اور میں حضرت کے مدرسے میں جا بھی چکا ہوں ایک مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور اس دور میں جو لوگ مدرسہ چلا رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، یہ بہت بڑا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں ان کی نظر کر رہا ہوں، یہ شعر ان کی طرف سے پیش کر رہا ہوں، اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کی طرف سے پیش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ پیسے ہمیں دے، یعنی یہ مقصد نہیں ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی انسان جد و جہد دیکھتا ہے، کسی کی کاوشیں دیکھتا ہے، کوششیں، اس کا اخلاص دیکھتا ہے، تو جب کوئی شعر ایسا ہوتا ہے جو اس کی شخصیت کو بعض اوقات ٹچ کر رہا ہوتا ہے تو انسان کہہ دیتا ہے کہ یہ شعر ان کی طرف سے میں پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ملاحظہ فرمائیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، اور رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے، رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے، جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں، جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है उसके हवाले से और जो हदीस मुबारका मैंने तिलावत की है पढ़ी है उसके हवाले से चंद बातें मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, सोहबत के हवाले से, अच्छी सोहबत के हवाले से। ठीक है, सोहबत आप जानते हैं किसको कहते हैं, मालूम है आपको? सोहबत इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि हम जैसे लोगों की सोहबत में रहते हैं हमारे ऊपर उनका बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि सच्चों का साथ इख्तियार करो और सच्चे लोगों के साथ रहो। जो अच्छे लोग हैं, जो दीनदार हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अब मैं ये अपनी तरफ से बात कह रहा हूँ, तो ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं मानते कि सोहबत का भी कोई असर हो सकता है। अच्छा, जितने लोग जा आ रहे हैं बेटा, ज़रा सा बच्चे से मैं कहूँगा थोड़ी 10 मिनट बैठिए, बस 10 मिनट की बात है, या हो सकता है कुछ ज़्यादा भी लगे। मैं तो ये कि सोहबत को जो नहीं मानते कि नहीं इसका कोई असर नहीं है, इसका असर होता है, बहुत असर होता है। और मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, यानी उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके जो कारनामे हैं, उसका जो तरीक़ा है, बाज़ औक़ात हम भी उस तरीक़े पर चल पड़ते हैं और उसका असर हमारे ऊपर होता है। हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मैं नहा रहा था और मिट्टी जो है वो बदन पर मल रहा था। मिट्टी मलने से मुराद ये नहीं कि वो ये आम मिट्टी जो ज़मीन पर होती है वो मल रहे थे, मतलब ये कि जो नहाने की मिट्टी होती है, क्योंकि पहले इतने साबुन इस्तेमाल नहीं किए जाते थे और वो बनते भी नहीं थे, तो वो नहाने की ख़ास किस्म की मिट्टी होती है। कि फरमाते हैं कि मैं जब उसको बदन पर मल रहा था तो मुझे उससे गुलाब की खुशबू आ रही थी। तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं कि आपकी मर्जी पर है, यानी नकीब साहब की मर्जी पर तो मैं नहीं करूँगा तकरीर, लेकिन आपकी मर्जी पर अगर आप कहेंगे तो मैं बोलूँगा, आप कहेंगे तो मैं ख़त्म करूँ। तो ये है कि फरमाते हैं कि उस मिट्टी से गुलाब की खुशबू आ रही थी। तो मैं हैरान रह गया कि मिट्टी से भला गुलाब की खुशबू कैसे आ सकती है? भाई चमेली से भी गुलाब की खुशबू नहीं आती, चंपा से भी नहीं आती, और दूसरे फूलों से गुलाब की खुशबू तो नहीं आती। गुलाब की खुशबू अलग है और फूलों की खुशबू अलग है। तो फरमाते मैंने मिट्टी से पूछा कि बता तेरे अंदर से ये गुलाब की खुशबू कैसे आ रही है? तो मसला ये था कि मिट्टी असल में कुछ दिनों तक गुलाब की सोहबत में थी, गुलाब के साथ थी, तो इसलिए उसके अंदर गुलाब की खुशबू थी। अब चूंकि वक्त नहीं है, वरना जो बच्चे बैठे हैं, नौजवान तलबा हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा बात को समझे, अगर एक दो बच्चे भी पढ़े लिखे हैं या जानते हैं, समझते हैं, तो मैं उनको साइंटिफिक एतबार से भी इस बात को समझा सकता हूँ इस दौर में कि ये जो इंसान होता है ना, इंसान के बदन से हर वक्त किरणें निकलती रहती हैं। और वक्त होता तो मैं हदीस पाक से भी कुछ इसके बारे में कलाम करता कि ये निकलती रहती हैं। अब साइंस ने भी इस चीज़ को माना है कि जब आप किसी इंसान के पास बैठते हैं तो उसके बदन से एक किस्म की शुआएं या किरणें या वो निकलता रहता है और उसका असर सामने वाले इंसान के ऊपर होता है। तो ये तो एक साइंटिफिक बात है कि जब हम इसकी तरफ जाएंगे तो फिर बहुत सारी बातें खुलेंगी और बहुत सारे एतराज़ात और जवाबात और फिर ये मसले होंगे। लेकिन चूंकि हदीस पाक में ये बात है कि सोहबत का असर इंसान के ऊपर होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को तस्लीम नहीं करते, नहीं मानते कि सोहबत का क्या असर हो सकता है। हम तो जो है वो बड़े नेक हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारा ईमान मजबूत है, तो हम दूसरों की सोहबत में रहेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। यानी कि हम अगर शराबियों की सोहबत में हैं, जुआड़ियों की सोहबत में हैं या ख़राब लोगों की सोहबत में हैं
تو ہمارا کچھ نہیں ہونے والا، یعنی ہم بہت مضبوط ہیں۔ یاد رکھیے کہ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو آپ سمجھیے کہ کتنی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نبی کا بیٹا بھی اگر خراب لوگوں کی صحبت میں رہنا شروع کر دے اور کفر کی صحبت میں رہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کی صحبت میں رہتا تھا اور آپ اس کو منع فرماتے تھے کہ نہیں، تم ان کی صحبت میں نہ رہا کرو، نہ بیٹھا کرو، لیکن وہ کہتا تھا نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا آپ سب جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا، کہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، یہ تمہارے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں، تمہاری اولاد میں سے نہیں۔ یعنی قرآن کا جو اسلوب ہے اس اسلوب کے ساتھ قرآن نے یہ بات بیان فرمائی، لیس من اہلک۔ تو صحبت انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اب اس صحبت پر تھوڑی دیر آپ توجہ دیں کہ آپ کی اور ہماری صحبتیں کیسی ہیں، ہم کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہم زیادہ تر ان لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں جو دنیاوی معاملات میں زیادہ ہیں یا فارورڈ ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل انسان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری راجنیتک جانکاری میں اضافہ ہوگا۔ چائے کی دکانوں پر، چوراہوں پر، یا کسی کے گھر پر، اب تو لوگ گھروں میں بیٹھتے ہیں، بعض اوقات گھر معین کر لیتے ہیں کہ چلو شام کو تمہارے گھر پہ بیٹھا جائے گا یا فلاں کے پورچ میں بیٹھا جائے گا۔ تو وہاں جو ہماری جو گیدرنگ جو صحبت ہوتی ہے ہماری، وہ کس طرح کی ہوتی ہے، یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کیسے لوگوں کی صحبت میں۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جن کو سجدوں کی توفیق نہیں ہے، اور کتنے ہی مسلمان ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے آج تک قرآن کو چھوا بھی نہیں ہوگا، یعنی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، ٹچ نہیں کیا ہوگا، ایسے ہوں گے۔ اور یہ بات میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اندازے سے اتنی بڑی بات کہہ دوں، میرا تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو چھوا نہیں ہے آج تک۔ اب آپ بتائیے کہ ان لوگوں کی صحبت میں اگر ہم بیٹھیں گے تو ہمارے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور پھر ہمارے بچے ہماری صحبت میں ہیں تو ہم ان سے اثر لے رہے ہیں اور ہمارے بچے ہم سے اثر لے رہے ہیں اثر۔ اس لیے اپنی صحبتوں کو اچھا کیجیے اور بہترین لوگوں کے پاس بیٹھنے کی کوشش کیجیے۔ جو انسان جب آپ اس کے پاس بیٹھیں تو آپ کو دینی طور پر کچھ فائدہ ہو، آپ کو کچھ ملے، جیسے کہ آپ رات میں یہاں بیٹھے ہیں، یہ علماء کی صحبت ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں بیٹھ کر آپ کچھ بات سیکھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، اور اگر نہیں بھی سیکھ رہے ہیں یا نہیں بھی اگر یہ تقریر نہ بھی کریں، تقریر نہ بھی کی جائے، تو بھی آپ اگر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں تو اس کا اثر آپ کے اوپر پڑے گا اور آپ اس کے اثر کو لیں گے۔ تو اس لیے اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کیجیے۔ میں یہ صرف تقریری جملہ نہیں ہے، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے، جو لوگ حسد سے، جلن سے، غیبت سے، چغلی سے، ان چیزوں سے دور رہتے ہوں، تاکہ آپ کے اندر جتنی بھی بہت ساری ایسی ہماری فزیکل ڈیزیز ہیں جو صحبت کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیے اب دھیرے دھیرے باب کھل رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ زیادہ بات کھلے، لیکن یہ بھی بیماریاں صحبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ بلا شبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرض جو ہے وہ متعدی نہیں ہے، اور یہ بھی ایک قید کے ساتھ بات ہے، لیکن یہاں میں صحبت کی وجہ سے یہ بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جسمانی بیماریوں سے خطرناک روحانی بیماریاں ہیں، اور جب روحانی بیماریاں کسی کو لگ جائیں تو جسم تو ویسے ہی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اپنی صحبتوں کو اچھا کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو ہماری ہاں میں ہاں نہ ملاتے ہوں، صرف ہماری یعنی ہم نے کوئی بات کی تو وہ کہتے ہیں ہاں صحیح کہہ رہا ہے، آپ نے صحیح فرمایا، آپ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کی خامیاں نکال سکیں، جو بتا سکیں آپ کو، آپ کے منہ پر کہ دیکھیے آپ کے اندر یہ بات ہے، آپ اس کو درست کر لیجیے، اچھا کر لیجیے۔ اب تو یہ کلچر چلا گیا، ورنہ حضرت بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں کہ پہلے، اور جو بزرگ لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے کہ پہلے محلے میں
کوئی بچہ کسی دوسرے کا بھی ہو لیکن کوئی غلط حرکت کرتے محلے کا کوئی شخص دیکھ لے تو اسے ٹوک دیتا تھا، یہ کیا کر رہا ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، یا کم سے کم شکایت کرتا تھا اس کے گھر والوں سے. لیکن اب یہ کلچر دھیرے دھیرے ختم. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ خود جانتا ہے کہ اگر میں اس کو ٹوکوں گا تو پلٹ کر یہ بھی تو کوئی بات مجھ سے کر دے گا، یعنی میرے اندر بھی تو کوئی نہ کوئی بات ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ الٹا مجھے ہی جواب دے دے. تو چونکہ شخصیتیں اب اتنی نکھری ہوئی نہیں رہ گئی ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اب جو بات میں نے کہی ہے قرآن کے حوالے سے، اللہ فرماتا ہے کہ سچوں کی صحبت اختیار کرو. جو سچے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں اور پرہیزگار لوگ ہیں، ان کی صحبت اختیار کیجئے، ان کے پاس جائیے. اب یہی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیوں جایا جائے، بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس جانے سے کیا فائدہ ملتا ہے. میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں عقیدے پر کوئی بات لمبی کروں، لیکن یہ تو فائدہ آپ کو ملتا ہے جس کا ذکر میں یہاں کر رہا ہوں کہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو یہ اس کا نتیجہ ملے گا، آپ کو یہ فائدہ اس کا جو ہے وہ ملے گا. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ بیٹھتے تھے ان کے اندر جو خصائص پیدا ہوئے پوری دنیا میں وہ کسی کے اندر پیدا نہیں ہوئے، یعنی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے. قرآن نے خود کہا محمد رسول اللہ والذین معہ. اب حضور کی صحبت میں رہنے والوں کا ذکر جب قرآن نے کیا ہے تو کیا حسین ذکر کیا ہے. آپ دیکھیے، پڑھیے، کتنا بہترین ذکر ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، آپس میں کیسے نرم دل ہیں، کیسے ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والے ہیں، ان کو فائدہ پہنچانے والے ہیں. اور انسان تو بہترین انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. خیر الناس من ينفع الناس. بہترین انسان وہی ہے جس سے فائدہ حاصل کیا جائے. آپ تو لوگوں کا مزاج یہ بن گیا کہ مجھ سے کوئی فائدہ کیوں حاصل کرے، یعنی میرے گھر میں بور ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں بور سے فائدہ اٹھاؤں گا، بغل والا کیوں میرے بور سے فائدہ اٹھائے. یعنی میرے گھر میں جو ہے وہ ہینڈ پمپ ہے سامنے لگا ہوا تو میں چاہتا ہوں کہ صرف میں ہی اس سے فائدہ اٹھاؤں، بغل والا فائدہ نہ اٹھائے. یہ ہمارا طریقہ بن رہا ہے نا، بنتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے. لیکن انسان بہترین وہی ہے کہ جس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھائے. اور جب ہم صحابہ کی زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ صحابہ نے کس طرح، یعنی وہ کیسے جو ہے وہ بھلائی کا پیکر تھے کہ ان سے جو ہے وہ ساری دنیا فائدہ اٹھاتی. سارے لوگ پیر موڑ کر بیٹھیے بیٹا، آپ برا مت مانیے گا، پیر موڑ کر بیٹھیے. تو ان سے کیسے جو ہے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، کتنا فائدہ اٹھاتے تھے. بلکہ خدا کی قسم اگر آپ کسی ایک صحابی کو بھی اچھے طریقے سے پڑھیں اور غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کا عمل ہی یہ ہوتا تھا، ان کا اٹھنا ہی صبح اس لیے ہوتا تھا کہ ہم سے کوئی فائدہ اٹھائے، ہم کسی کو فائدہ پہنچائیں، ہم فائدے کے لیے چلیں، فائدے کے لیے کمائیں، اور صرف اپنا فائدہ نہیں بلکہ دوسروں کا فائدہ، دوسرے ہم سے فائدہ حاصل کریں. ایک دو مثالیں نہیں، ہزاروں مثالیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، حضور کی صحبت میں رہنے والے، آپ دیکھیے کتنے موقع ایسے آئے کہ جن موقعوں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کو خرید لیا، یعنی حضور کی زبان سے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بدلے میں تجھے جنت عطا کر دی. حضور ایک صاحب کے پاس گئے، ان کے پاس ایک کنواں تھا، میٹھا کنواں پانی کا. تو مدینہ شریف میں اس وقت پانی کی قلت، حضور نے کہا کہ آپ یہ کنواں مجھ کو دے دیں اور بدلے میں جنت لے لیں. توجہ ہے، سن رہے ہیں؟ اور دیتا وہی ہے جو مالک ہو. یہ بات بھی سمجھنے والی بات ہے نا کہ وہی دے سکتا ہے کہ جو مالک ہو. اب یہ رومال آپ مجھ سے مانگیے تو میں اس وقت نہیں دے سکتا کیونکہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، پتہ نہیں کس نے مجھے ابھی دیا ہے لا کر کے، تو یہ میرا رومال نہیں ہے. ہاں قبضہ میرا ضرور ہے لیکن مالک میں اس کا نہیں ہوں. اب آپ مجھ سے، میں اس کو نہیں دے سکتا، کیسے دوں گا بھائی کیونکہ اس کا مالک نہیں ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ تم یہ کنواں دے دو، بدلے میں جنت لے لو. وہ غریب آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں حضور مجھے پیسے کی ضرورت ہے. تو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، وہ بعد میں آئے. تو صحابہ نے کہا کہ اے عثمان آج تو عجب معاملہ ہوا. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ حضور تشریف لے گئے تھے اور کنواں خرید رہے تھے، بدلے میں جنت دے رہے تھے لیکن اس نے بیچا نہیں. تو فرمایا یہ بات ہے تو چلو میں خرید لیتا ہوں. اور آپ تشریف لے گئے اور اس کنویں کو خرید لیا اور خرید کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے.
اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وہ جنت والی جو بات آپ نے کنویں کے حوالے سے کی ہے وہ صرف اس انسان کے ساتھ خاص ہے یا وہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، وہ جو بھی مجھے خرید کر دے گا میں اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے، اسے قبول فرما لیں، اس کے بدلے میں مجھے جنت عطا فرمائے۔ اور ایک دو مرتبہ اب وہ کنواں کیا، اس کنویں سے سارا مدینہ فائدہ اٹھاتا تھا۔ اور آپ یقین حیران ہوں گے کہ وہ کنواں آج بھی مدینہ شریف میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے، اور باقاعدہ جو مدینہ کی گورنمنٹ ہے اس کے اکاؤنٹ میں اس کنویں کے حوالے، یعنی ان کا اکاؤنٹ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھلا ہوا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے، خلوص کے ساتھ کیا جائے، وہ بہت دیر پا ہوتا ہے، بہت دور تک جاتا ہے اور وہ بہت دن تک چلتا ہے۔ اور جو اخلاص کے ساتھ نہ ہو وہ اٹھتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اٹھتا ہے اور ختم۔ کتنی ایسی تنظیم، تحریک آپ دیکھیے بنتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یقین جانیے کہ جب اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ کوئی کام کریں گے تو وہ بہت دیر پا ہوگا۔ ہاں، تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے بتائی، تو یہ صحبت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ انسان فائدہ پہنچانے کا جذبہ صحابہ کے اندر کیسے پیدا ہوا، کس طرح سے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا۔ آپ غور کریں، عرب کی تاریخ پڑھیے، عرب کے لوگوں کا مزاج یہ نہیں تھا، ان کا مزاج بڑا زبردست تھا، بہت زبردست قوم تھی وہ، لیکن ایسی نرم دل اور ایسا جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بن گئے کہ آپ ان کی مثال نہیں دکھا سکتے پوری دنیا کے اندر، جیسا انہوں نے فائدہ پہنچایا۔ اور ایک مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ یا 6 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جنت عطا فرمائی۔ آپ غور کریں اور سوچیں، اور یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ مالک جو ہوتا ہے وہی جنت کو دے سکتا ہے نا بھئی، جو جنت کا مالک ہو وہی جنت کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختار کل بنایا ہے، مالک بنایا ہے، اس خالق نے انہیں مالک بنایا ہے۔ اور مالک کیسے بنایا ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں، حالانکہ میں تقریر کے درمیان اشعار ترنم میں پڑھتا نہیں ہوں، لیکن آپ کی طبیعت دیکھ کر میں چاہتا ہوں کہ 2-3 ایک شعر میں جو ہے وہ عرض کر دوں، تضمین کے ساتھ عرض کر دوں کہ مالک کیسے بنایا۔ توجہ ہے، شعر جو ہے وہ ادھر کا ہی ہے لیکن طرز جو ہے وہ سرحد پار کی ہے، اور تضمین بھی سرحد پار کی ہے، لیکن آپ اصل شعر کو سنیے گا، میں تضمین کے ساتھ اس کو پڑھتا ہوں۔ نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ نے ان کو مالک بنایا۔ تو آپ اب ایسے لوگوں کی صحبت میں بھی نہ بیٹھا کریں جو دنیا خراب کریں، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں جو دین خراب کریں۔ وہ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ان کو مالک ہی نہیں مانتے، کہتے نہیں کہ حضور مالک ہیں، وہ کہتے وہ کیسے مالک ہو سکتے ہیں۔ آپ اس بات پر بھی توجہ، لوگ ان لوگوں کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں چونکہ صحبت کا ذکر ہے، تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بھی نہ بیٹھیں جو آپ کے ایمان کو، آپ کے یقین کو کمزور، وہ شک والے لوگ ہیں، اور جو اہل شک ہوتے ہیں وہ بہت ہی مصیبتوں میں پھنستے ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی بہت مصیبت میں پھنستے ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات مجھے یہاں یاد آ رہی ہے، آپ کہیے تو عرض کر دوں، کیونکہ اگر ایسی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں جو آپ کے ایمان کو، یقین کو کمزور کر دے اور آپ کو شک میں مبتلا کر دے، شک میں مبتلا کرتے ہیں لوگ کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور کو علم غیب ہے کہ نہیں، وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مالک ہیں،
یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک کوئی چرواہا تھا، بکری چراتا تھا، اور بکری کا ریوڑ لے کر جاتا تھا، دریا پار کر کے ادھر جو چراگاہ تھی وہ ادھر تھی، تو وہ لے کے جاتا تھا، اس کو چراتا تھا، تو ناؤ سے جاتا تھا، کشتی سے 2 آنے اس کے لگتے تھے۔ تو امام صاحب کے پاس آیا، مولوی صاحب کے پاس، ان سے کہا حضور کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ یہ 2 آنے میرے بچ جائیں، مجھے روز جانا پڑتا ہے، روز آنا پڑتا ہے، تو کوئی طریقہ بتا دیں کہ یہ 2 آنے میرے بچ جائیں اور میں جو ہے وہ چراگاہ پر بھی چلا جاؤں۔ تو امام صاحب مسکرائے، کیونکہ امام صاحب لوگوں کے پاس اکثر ایسے لوگ آتے رہتے ہیں جو نیا نیا طریقہ پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ علماء ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں، ان کو اچھا تجربہ ہے کہ لوگ کیسی کیسی باتیں جو ہے وہ اماموں سے، علماء سے پوچھتے ہیں، کیسے کیسے سوال کرتے ہیں۔ تو اب وہ کہنے لگا کہ کوئی طریقہ بتائے، تو امام صاحب مسکرا کر کہا ایسا کیا کر کہ دریا پر جا کر تہبند اٹھایا کر اور بسم اللہ پڑھ کے پار کر لیا کر، تو ناؤ کا خرچہ بچ جائے گا۔ اب انہوں نے تو یوں ہی یہ بات کہہ دی، لیکن وہ چرواہا جو ہے وہ دریا کے کنارے پہنچا اور اس نے تہبند اٹھائی اور بسم اللہ پڑھ کے چل دیا، دریا پار کر لیا، ریوڑ بھی پورا دریا پار کر گیا۔ یہ کام چلتا رہا اس کا، کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن جب وہ دریا پار کر کے آنے لگا، اچھا حکایات جب ہم لوگ سناتے ہیں تو لوگ بہت شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے سنا رہے ہیں، یعنی اب تو لوگوں کو حدیث پاک پر بھی لوگ بات کرنے لگے ہیں نا۔ تو حضرت بیٹھے ہیں اور یہ سب علماء بخوبی جانتے ہیں کہ کوئی اعمال کے اعتبار سے فضائل میں کوئی حدیث سنائی جائے تو لوگ اس پر بھی بہت بحث کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آپ نے سنائی ہے۔ یہ جو ہے وہ ہمیشہ اہل سنت والجماعت کا معمول ہے کہ وہ حکایات لے آتے ہیں، ضعیف حدیثیں لے آتے ہیں، اور آپ پڑھیے اتنے مورخین اتنی تاریخ لکھنے والے سب نے یہ کہا، آپ یہ کہتے ہیں فلاں یہ وہ۔ لیکن بہرحال میں اس پر ابھی کلام نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ یقین کی بات آپ سے بیان کر رہا ہوں، آپ سن لیں اس بات کو، بہت خاص بات ہے۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھا کہ 1 مہینے کے بعد جب پار کرنے لگا دریا تو دیکھا کہ امام صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور شام کا وقت ہے، سورج ڈوب گیا، تو ملاحوں نے کشتیاں چھوڑ دی کہ اب ہم نہیں جائیں گے دریا کے پار۔ تو اس نے کہا حضرت آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہا کہ سارے ملاحوں نے کشتیاں چھوڑ دی ہیں، میں پار کیسے جاؤں؟ کہا ارے آپ نے مجھے وظیفہ بتایا اور آپ ہی پار نہیں جا پا رہے ہیں، یعنی میں تو آپ کے بتائے ہوئے وظیفے سے پار کر رہا ہوں اور آپ خود نہیں پار کر پانے۔ کا کیا وظیفہ؟ کہا آپ نے نہیں کہا تھا بسم اللہ پڑھ کر دریا پار کر لیا کر؟ میں تو اس دن سے ویسے ہی پار کرتا ہوں، میرے 2 آنے بچ جاتے ہیں، بچوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ کہنے لگے اچھا تو کیا واقعی تو بسم اللہ پڑھ کر دریا پار کر لیتا ہے؟ اس نے کہا بے شک، آپ دیکھیے۔ اس نے تہبند اٹھائی، بسم اللہ پڑھا اور دریا میں گیا اور آدھی دریا تک پہنچ گیا، اور آدھی دریا سے کہنے لگا حضرت آپ بھی آئیے۔ تو امام صاحب نے بھی ڈرتے جھجکتے بسم اللہ پڑھی اور دریا میں امام صاحب کی تذلیل نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہاں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ مقصد آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ وہ دریا میں اترے، کچھ دور چلے تو وہ ڈبکیاں لینے لگے، دوڑ کر آیا اور اس نے ان کو اٹھایا، کندھے پہ بیٹھایا اور کنارے پر لا کر پوچھا حضرت آپ ہی نے مجھے وظیفہ بتایا اور آپ ہی دریا کو پار نہیں کر سکے، کیا بات ہے؟ امام صاحب نے کہا جو یقین کی دولت اللہ نے تجھے دی ہے وہ مجھے نہیں دی ہے۔ یہ جو یقین کی دولت ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ صحبتیں جو تمہارے یقین کو مزمحل کریں، ایسی صحبتوں سے بچو اور پرہیز کرو ایسے لوگوں سے جو اگر میں مگر میں شک میں رہتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز یقین ہے، یقین پیدا کرو، یقین۔ دعا کی مقبولیت تقوی کی بنیاد پر نہیں، بلا شبہ متقی لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن دعا کی قبولیت کا مدار یقین پر رکھا گیا ہے۔ جو جتنے یقین سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ آپ کو دعاؤں پر یقین نہیں ہے، آپ تو کہتے ہیں حضرت سید صاحب دعا کر دیں، قاضی صاحب دعا کر دیں، مولانا صاحب دعا، یہاں دعا وہاں دعا۔ میں منع نہیں کرتا، بلا شبہ ان بزرگوں کی دعاؤں میں اللہ نے اثر رکھا ہے، لیکن جتنی دعا میں اثر آپ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ گڑ گڑا کر دعا کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، تو اللہ ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لیکن آپ یقین کی منزلوں میں پہنچیں گے تب تو، جب آپ اس جگہ تک سفر کریں گے تب تو آپ یقین سے دور ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی صحبتوں کا نتیجہ ہے کہ خراب صحبتوں نے آپ کو شک میں، آپ کہیں گے ہم تو ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، میں کہتا ہوں یہ موبائل یہ بھی ایک بہت بڑی صحبت ہے۔
یہ بہت بڑی صحبت ہے کہ جب آپ اس کو آن کرتے ہیں تو اس میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ آپ کی اسکرین پر آتے ہیں جن کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں، جو آپ کو بتاتے ہیں، بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ صحبتیں ہیں، اور ہم نے تو اپنے اساتذہ سے سیکھا اور پڑھا، اپنے شیوخ سے، کہ جب بندہ کسی بزرگ کی کتاب پڑھتا ہے تو وہ اس کی صحبت میں ہوتا ہے۔ ہم کسی کی کتاب، کسی بزرگ کی کتاب پڑھیں تو ہم اس بزرگ کی صحبت میں ہوتے ہیں، اس کی صحبت حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا تعلق کتابوں سے ٹوٹ گیا، ہم تو کتابیں پڑھتے نہیں، ہمیں تو مطالعہ کا شوق نہیں رہ گیا کہ ہم کسی وقت بیٹھ کر کے کچھ کتاب پڑھ لیں۔ اللہ ماشاءاللہ میں نہیں کہتا، لیکن آپ آج سے 20 سال پیچھے جھانک کر دیکھیں، یہ جن کے گھر میں میں بیٹھا ہوا ہوں، جناب ایاز صاحب کے والد گرامی جناب مرحوم فاروق صاحب مختار صاحب قبلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی مزار پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ میں نے اکثر دیکھا کہ یہ بزرگوں کی صحبت میں رہتے تھے، اکثر میرے دادا کے ساتھ، حضور خلیق ملت کے ساتھ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ رہتے تھے، اور ان کے ایمان کے مقابلے میں آپ ان کے ایمان کا مقابلہ ان سے نہیں کر سکتے، ان کے یقین کا مقابلہ ان کی اولاد سے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بزرگوں کی صحبت میں تھے، کبھی قاضی صاحب کی صحبت میں، کبھی مولانا صاحب کی صحبت میں، کبھی خلیق ملت کی صحبت میں، کبھی جو ہے وہ، یعنی کتنی بڑی بڑی صحبتیں، اور یہ صحبتیں یقین دیتی تھی، ایمان دیتی تھی، ایقان پیدا کرتی تھی۔ آج جب ہم نے اپنی صحبتوں کو سمیٹ لیا اور اپنی صحبتوں کے حوالے سے ہم غیر محتاط ہو گئے، اور ہم نے توجہ نہیں کی کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ہمارا کھانا پینا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارا چلنا پھرنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہم کس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ہمارا وقت کن کے ساتھ گزر رہا ہے، ہمارے بچوں کا وقت موبائلوں پر کیسے لوگوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ جب ہم نے اس سے نظر جو ہے وہ پھیر لی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری دنیا بھی خراب ہوئی اور ہماری آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے، اور ہم اپنے ایمان کے معاملے میں بھی اتنے کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، غور کیجیے، کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، یہ صرف کہنے کی نہیں ہے، عمل کرنے کی ہیں کہ آپ ان پر عمل کیجیے اور کوشش کیجیے کہ آپ کی صحبت اچھی ہو سکے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے۔ دیکھیے، جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس بزرگ کی صحبت میں ہوتے ہیں، اس بزرگ کی صحبت حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کتابوں کے مطالعے کا شوق کریں، 20 سال جو بات میں کہہ رہا تھا پلٹ کر دیکھیں، ہر گھر کے اندر آپ کو لائبریری ملے گی، ہر بوڑھا بزرگ آپ کو جو ہے وہ چند کتابیں اس کے گھر کے اندر ضرور موجود ہوں گی جن کو وہ لوگ پڑھتے تھے۔ اسی چنار کی سرزمین پر میں نے اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں، یہ میرا مدر لینڈ ہے۔ آپ دیکھیے، میں نے دیکھا ہے کہ یہاں بڑے بڑے بزرگ تھے، اب میں نام گناؤں، کئی ایسے بزرگ، ہمارے بزرگ ہوتے تھے ٹکور میں رہتے تھے، شاکر دادا، آپ لوگ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، یعنی اس طرح کے اور بہت سارے لوگ تھے۔ ایک ہمارے فاروق رانا تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارشوں کا نزول فرمائے۔ تو وہ بھی، اب کتنے لوگ تھے ایسے جن کے گھروں میں کتابیں رکھی تھی اور وہ کتاب پڑھتے تھے، اور جب ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ کسی عالم دین سے پوچھتے بھی تھے کہ مجھے بتائیں، میں نے یہ کتاب میں یہ پڑھا، تو ان کے دل میں ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا کہ مجھے کچھ چیز حاصل کرنی ہے، کچھ پڑھنا ہے، کچھ اپنا وقت لگانا ہے۔ لیکن ہمارے دلوں میں اب یہ جذبات نہیں رہ گئے، اور اب ہمارے دلوں میں یہ جو ہے وہ تمنائیں نہیں رہ گئی۔ ہمارے پاس جتنا وقت ہے وہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ کسی ایسے انسان کے پاس بیٹھے جو کچھ دنیا داری کی بات ہمیں بتائے، کچھ یہاں کی بات، کچھ وہاں کی بات۔ کچھ وقت نکالا کیجئے، اپنی زندگی سے کچھ وقت نکالیے اور اچھے لوگوں کو تلاش کیجئے، جہاں وہ آپ کو مل جائیں وہاں آپ ان کی صحبت میں بیٹھ جائیے، جہاں وہ آپ کو نظر آ جائیں۔ اب یہ دنیا دھیرے دھیرے بزرگوں سے جو ہے وہ بزرگ ہمارے درمیان سے اٹھتے جا رہے ہیں، کتنے بزرگ، کتنی بڑی بڑی شخصیتیں دھیرے دھیرے ہمارے درمیان سے اٹھ رہی ہیں۔ اب وہ صحبتیں باقی نہیں رہی ہیں، تو اب جو لوگ ابھی باقی ہیں، موجود ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انہی لوگوں کی صحبت میں کم سے کم بیٹھ جائیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ بات بہت توجہ طلب بات ہے کہ جو علماء آپ کو میسر ہیں، جو لوگ آپ کو میسر ہیں، آپ ان کے اندر نقص نکالنے کے بجائے ان کی صحبت کو اختیار کیجئے اور ان کی اچھی باتوں کو قبول کرنے کی کوشش کیجئے کہ ہم انہی سے وہ چیز حاصل کریں۔ یعنی آپ کے مسجد کا جو امام ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ مفتی اعظم ہو جائے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا تھا کہ تو بڑا ظالم بادشاہ ہے، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو کیوں نہیں پڑھتا، ان کی طرح بادشاہ بن جا، یعنی عادل بن جا، ظالم کیوں بنتا ہے؟ اس نے کہا تھا تم ابو ہریرہ جیسی رعایا بن جاؤ
جاؤ میں عمر جیسا بادشاہ بن جاؤں گا. تو آپ جیسے ہیں ویسے لوگ آپ کو دستیاب ہیں, ویسے لوگ آپ کو میسر ہیں. آپ ان میں کمیاں نہ نکالیں کہ فلاں عالم ایسا, نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں. یہ میں اصلاح کے لیے آپ کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے علماء آتے ہیں, ان کی تقریر, پھر آپ کہتے ہیں فلاں نے یہ تقریر, ارے ان کی تقریر کیا, ارے فلاں کیا بولیں گے, فلاں نے کیا کہا. جو بات ان کی تقریر میں آپ کو اچھی لگ جائے اس بات کو آپ قبول کر لیں, اس بات کو لے لیں, اور جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی آپ اس کو چھوڑ دیں. لیکن نقص نکالنا, اس چیز کو ترک کر دیں, چھوڑ دیں. اگر آپ خوبیوں کو جمع کرنے لگیں گے تو آپ کے جاتے وقت آپ اپنے بچوں کو چند خوبیاں دے کر جا سکیں گے. لیکن اگر آپ نے صرف برائیوں کو جمع کیا ہے, آپ نے صرف عیوب دیکھے, آپ نے صرف نقص دیکھا ہے, تو آپ جاتے وقت اپنے بچوں کو کیا چیز دے کر جائیں گے؟ وہ صحبتیں جو آپ کو میسر ہو گئی ہیں کسی دور میں, دنیا کے کسی لمحے میں زندگی کے, ان صحبتوں کو اپنے بچوں کو بھی عطا کریں. وہ کیسے عطا ہوں گی؟ جب ان صحبتوں کا ذکر آپ اپنے بچوں سے کریں گے. ہم سے زیادہ آپ اپنے بچوں کو باتیں بتایا کیجئے, ان کو پڑھایا کیجئے, کچھ باتیں بتایا کیجئے کہ جو ہے وہ ان صحبتوں کے بارے میں جان سکیں. بات لمبی ہو رہی ہے, میں ختم کرنے جا رہا ہوں, لیکن میں تو سوچ کر آیا تھا کہ میں 10 منٹ بولوں گا, ختم کر دوں گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب میں ممبر پر آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کچھ لوگ سن رہے ہیں تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ یعنی نظر پھیر لوں اور میں اپنی سہولت کے لیے آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں. تو جو بات میں دے رہا ہوں رات کے اس اخیر مرحلے میں, یہ قبولیت کا وقت ہے. سارے علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ان کے صدقے میں ان کی دعائیں لینا چاہتا ہوں کہ چند باتیں جو میں نے کی ہیں آپ سے, آپ اسے قبول فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا. ایک آخری بات یاد رکھیے کہ یہ جو بزرگان دین ہیں, ان کی طرف ان کی صحبت حاصل کرنے سے اگر کوئی بزرگ دنیا سے تشریف لے بھی گیا ہے تو اگر کوئی بندہ اس ایقان کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ میں نے زندگی میں تو اس کا زمانہ نہیں پایا, لیکن اس کی قبر جو ہے یا اس کا مزار جو ہے وہ فلاں جگہ پر ہے, میں اس سے کچھ فیض حاصل کروں گا. یعنی اگر میں الفاظ کی صحبت نہیں لے سکا ہوں تو میں انوار کی صحبت تو حاصل کر سکتا ہوں. وہ رحمتیں جو اس کے مزار پر برس رہی ہیں, ان کے آستانے پر برس رہی ہیں, ان آستانے سے تو ہم فیضان حاصل کر سکتے ہیں. اور اس سے ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے؟ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اس بات کو پورا کر دوں, اور اگر آپ کہہ دیں تو میں ختم کر دوں. اجازت ہے؟ آخری بات, اس سے آپ عقیدہ بھی لیں گے. یاد رکھیے ان اولیاء کی صحبت, سچوں کی صحبت, لوگ کہتے ہیں آپ کیا ملتا ہے اولیاء سے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے, خدا کی قسم ہمیں ان اولیاء کی بارگاہ سے جنت ملتی ہے, جنت ملتی ہے. اولیاء کی بارگاہ سے جنت ملتی ہے. کوئی پوچھے گا کیسے ملتی ہے؟ میں ابھی یہی ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت بیٹھے ہیں اور میں صحت سے ثابت کروں گا. پڑھیے میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا. بنی اسرائیل کا وہ شخص, آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا, لیکن آپ پڑھیے غور تو کیجئے. وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے, 99 قتل کرنے کے بعد اس نے کسی سے پوچھا کہ بتاؤ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے, کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو جس سے اس نے پوچھا وہ بھی یعنی علم تو رہا ہوگا لیکن فیضان علم نہیں تھا. وہ عالم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, دو طرح کے علماء ہوتے ہیں. ایک علماء وہ ہوتے ہیں جن کو علم تو ملا ہوتا ہے لیکن فیضان علم نہیں ملا ہوتا, اور ایک وہ علماء ہوتے ہیں جن کو علم بھی ملتا ہے اور فیضان علم بھی ملتا ہے, جس کو آپ عام زبان میں کہتے ہیں خشک علماء کہتے ہیں نا. تو ایک عالم وہ ہوتا ہے جس کو فیضان علم بھی ملا ہوتا ہے. تو ان کی ملاقات کسی ایسے سے ہو گئی کہ جس کو علم تو تھا لیکن فیضان علم نہیں تھا. اور قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب تمہیں پوچھنا ہو, سوال کرنا ہو جو تم نہیں جانتے ہو, تو کسی اہل ذکر سے پوچھو. حضرت ایک علمی شخصیت ہے, آپ ان سے پوچھئے کہ قرآن کا اسلوب تو بڑا یعنی پیارا ہے, لیکن اللہ کہہ سکتا تھا کہ کسی اہل علم سے, حالانکہ اہل ذکر کا مطلب بھی اہل علم ہے, لیکن قرآن نے یہاں اہل ذکر کیوں کہا؟ اگر آپ اس پر توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اہل ذکر قرآن نے کیوں کہا ہے. اہل علم بھی کہہ سکتا تھا کہ جب تم کو معلوم نہیں ہے تو کسی علم والے سے پوچھو, لیکن قرآن نے کہا کہ اہل ذکر سے پوچھو. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس پر بات کروں اہل ذکر کون ہے اور اہل علم کون ہے,
لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے، بس اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا، علم الگ ہے اور فیضان علم الگ ہے. یعنی علم حاصل کر کے کوئی قرآن کا ترجمہ کرے، صرف علم حاصل کر کے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ترجمہ تو کر دے لیکن اس کے ترجمے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن جو کہنا چاہتا ہو وہ قرآن کے اس مفہوم کو سمجھ نہ سکے اور دنیا کو سمجھا نہ سکے، قرآن کے اس مزاج کو دنیا تک پہنچا نہ سکے. صرف علم کی بنیاد پر قرآن کے مزاج اور قرآن کے مفہوم کو دنیا تک وہ پہنچا سکتا ہے جس کو علم بھی ملا اور فیضان علم بھی ملا ہو. اگر آسان لفظوں میں بات کہوں کھل کے تو یوں کہوں گا کہ اگر علم ملے گا تو کوئی اشرف علی تو بن سکتا ہے، کوئی اسماعیل دہلوی تو بن سکتا ہے، اگر علم ملے تو کوئی قاسم نانوتوی تو بن سکتا ہے. لیکن خدا کی قسم جب علم کے ساتھ فیضان علم ملتا ہے تو پھر انسان اعلیٰ حضرت بنتا ہے، مفتی اعظم بنتا ہے، مجاہد ملت بنتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حضور مجاہد ملت، فیضان اعلیٰ حضرت. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت بھی کوئی یوں نہیں بنتا، یہ بھی صحبتوں کا نتیجہ ہے. مفتی اعظم بھی کوئی یوں نہیں بنتا، یہ بھی صحبتوں کا نتیجہ ہے. یعنی مولوی کبھی بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا. اس مضمون کو مولائے روم نے بیان کیا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. مولوی اس وقت تک مولائے روم نہیں بنتا جب تک کوئی اسے شمس تبریز نہ مل جائے، اللہ والا نہ مل جائے. تم کہتے ہو صحبتوں کی کیا ضرورت ہے؟ صحبتیں وہ ہیں، وہ صحبتیں ہیں خدا کی قسم. صحبت کا وہ مقام ہے کہ جو محمد احمد کو محبوب الہی بناتی ہے. صحبت وہ ہے جو محمود نصیر الدین کو چراغ دہلی بناتی ہے. صحبت وہ ہے جو کسی کو بندہ نواز بناتی ہے. صحبت وہ ہے جو قطب الدین بختیار کاکی کو جو ہے وہ کیا مقام عطا کرتی ہے. صحبت وہ ہے جو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو سلسلہ سہرورد کا بانی بنا دیتی ہے. صحبتیں بہت بڑی چیزیں. صحبت جس کو مل جائے، اگر اعلیٰ حضرت کو خانواد مارہرہ کی صحبت ملی، آل رسول کی صحبت ملی تو انہیں اعلیٰ حضرت بنا دیا. یہ صحبتیں انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں. آپ اس پر غور تو کریں کہ جس کو حضور کی صحبت ملی اور جس کو میرے آقا کی صحبت ملی، اس میں سے وہ قوم جو نمک اور کافور کا فرق نہیں جانتی تھی، اس قوم کے اندر صحبت رسول ملی تو فاروق اعظم پیدا ہو گئے. وہ قوم جو ماں کے ساتھ زنا کرتی تھی، حضور کی صحبت ملی تو ماں کے قدموں کو چومنے لگی. کوئی صدیق اکبر بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی مولا کائنات. آپ توجہ تو کریں، سوچے تو صحیح کہ صحبتوں کا مقام کیا ہے. پھر اپنی صحبتوں پر کوشش کیجئے کہ یہ صحبتیں کتنی بڑی چیز ہیں، کتنی بڑی چیز ہے. تو فرمایا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ 99 آدمی کا قتل کر کے اس نے کسی ایسے انسان سے پوچھ لیا کہ جو اہل علم تو تھا لیکن اہل ذکر نہیں تھا، یعنی فیضان علم نہیں تھا. تو جب اس نے کہا نہیں ہو سکتا، معافی نہیں مل سکتی، تو جب یہ کہہ دیا تو اس نے کہا کہ پھر 99 گنتی کیوں رکھنی ہے، گنتی پوری کر لیتے ہیں. اس نے اس کا بھی قتل کر دیا. 100 پورے ہو گئے. بہت توجہ سے بات سنیں. دعویٰ وہی ہے کہ اولیاء کی صحبت سے ملتا کیا ہے، ان کی بارگاہ سے ملتا. بس اس بات کو پورا کر کے میں ختم کر دوں گا. فرمایا کہ وہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، آپ توجہ کریں، وہ چلا آگے، کسی اور سے ملاقات ہو گئی. اب کی بار جس سے ملاقات ہوئی لگتا ہے اسے علم بھی تھا اور فیضان علم بھی تھا. اس نے کہا کہ کیوں نہیں معافی مل سکتی، کیوں نہیں معاف کیا جا سکتا. بالکل معاف کیا جا سکتا ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، معافی مل جائے گی. لیکن ایک کام کرو، قریب میں اللہ والوں کی بستی. دیکھو میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اور اگر آپ کہیں گے نا یہ سارے علماء بیٹھے ان کی ذمہ داری پر، حضرت کی ذمہ داری پر یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ اس پر، اس کے رجال پر، اسناد پر بات نہیں کر سکتے. آپ اس پر بات کریں گے تو آپ یعنی کہ آپ پار نہیں ہو پائیں گے. یاد رکھیے یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں. اور اسرائیلیات کہہ کر اسرائیلیات کا مذاق اڑانے والوں، اسرائیلیات تب تک اسرائیلیات ہوتی ہے جب تک اسے حضور نہ بیان کریں. حضور بیان کر دیں تو پھر وہ اسرائیلیات نہیں رہ جاتی بلکہ حضور کی حدیث بن جاتی ہے. حضور کی حدیث بن جاتی ہے. حضور بیان فرما رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں کہ وہ چلا، اور جب چلا تو کسی نے کہا کہ معافی مل سکتی ہے، لیکن اللہ والوں کی بستی
قریب میں ہے وہاں جاؤ اللہ تمہیں معافی دے گا۔ اب وہ چلا، جیسے اس نے قدم بڑھایا کچھ دور چلا موت کا فرشتہ آ گیا۔ موت کا فرشتہ آیا تو موت کا فرشتہ تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کسی جگہ بھی آ سکتا ہے، اس کا کوئی وقت جو ہے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اب وہ موت کا فرشتہ آیا اور روح جو ہے اس کی پرواز کر گئی، روح نکل گئی۔ اب دیکھیں یہ بات تو اصل میں جو ہے وہ توبہ کے باب میں ہے، لیکن آپ اگر توجہ کریں گے تو یہ فضائل اولیاء کے باب میں بھی ہے، یعنی اس سے یہ پہلو نکل سکتا ہے۔ اور کیوں نہیں نکلے گا جب حضور کی حدیث پاک ہے؟ حضور کی حدیث سے کیا ایک ہی پہلو نکلتا ہے؟ ایک ہی بات نکلتی؟ کتنی باتیں حضور کی حدیث سے نکل۔ جب غالب اور میر کے پہلو میں ان کے شعروں میں حشت پہلو ہو سکتے ہیں تو حضور کی بات کے کتنے پہلو ہوں گے؟ حضور کے کلام کا کوئی جواب کیا لا سکتا ہے؟ میرے آقا افصول عرب ہے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تو حضور کی بات میں کتنے پہلو ہوں گے؟ فرمایا کہ اب یہاں سے آپ توجہ کریں، روح نکل گئی۔ جب روح نکلی تو دونوں فرشتے آ گئے، جہنم کے بھی اور جنت کے بھی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ فرشتے کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے نا، اللہ ہی کے حکم سے آتے ہیں۔ فرشتہ کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کی مرضی سے ہر کام کرے، جو اللہ کے حکم سے ہر کام کرے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ فرشتے اللہ کی مرضی سے آتے ہیں تو میرے مالک یہ دونوں فرشتوں کے آنے کا کیا مطلب ہے کہ جنت کے بھی فرشتے آئے، جہنم کے بھی فرشتے آئے؟ کہ یہ 100 آدمی کا قاتل ہے، عذاب کے فرشتے کہتے تھے اسے ہم جہنم میں لے کر جائیں گے، جنت کے ثواب کے فرشتے کہتے تھے نہیں اسے ہم جنت میں لے کر جائیں گے۔ اب یہاں سے اولیاء کی دروازے اور ان کی صحبت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ یہ بات میں یہیں پر ختم کر دیتا ہوں۔ اگر مجھے موقع ملا تو میں عرس کی تقریب میں انشاءاللہ پرسوں 25 دسمبر کو اللہ نے چاہا تو میں اس کو بیان کروں گا، اللہ نے توفیق دی تو میں اس پر بات کروں گا کہ یہ صحبتیں کیسے کام کرتی ہیں۔ تو آپ بس یہیں پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سے اپیل کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ موت کا فرشتہ کسی وقت بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے، کسی جگہ بھی آ سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے اور یہ مت سوچئے کہ ہم کو جو ہے وہ اختیار ملا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا البر لا یبلا، حضور نے ارشاد فرمایا والاسم لا ینسا، حضور فرماتے ہیں اعمل ما شئتا، جو جی میں آئے کرو، لیکن یاد رکھنا کما تدین و تدان، جو تم کرو گے ویسا ہی تمہیں بھرنا پڑے گا، جو تم کرو گے تمہیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس لیے اپنی موت کو یاد رکھیے، نیک بننے کی کوشش کیجئے، صحبتوں کو اچھا کیجئے۔ اللہ ہم سب کو نیک صحبتیں، اچھی صحبتیں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔